ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے اور نہ ہی ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم جا کے رجیم چینج کو سپورٹ کریں یا رجیم چینج کے لیے کام کریں. یہ ایرانی بہن بھائیوں کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنے ملک کس کو یہ ذمہ داری دیتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا رول جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ امپوزڈ اور پلانٹڈ، تو پتہ نہیں وہ امپوزڈ اور پلانٹڈ کی کیا شکل ہوگی، کیسے ہوگی. میں نے جو دیکھا ہے کہ جب یہ دسمبر کے اینڈ میں شروع ہوا یہ پروٹیسٹ، وہاں احتجاج شروع ہوئے مہنگائی کے خلاف، اور بقول میں عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ کوٹ کر رہا ہوں کہ 28 دسمبر سے 8 جنوری تک پیسفل احتجاج تھے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے انفلٹریشن ہوئی. ٹیررسٹ کہاں سے آئے، کیسے آئے، وہ پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے، انالائز ہو سکتا ہے. اور انہوں نے بقول ان کے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ بقول ان کے ان ٹیررسٹ نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی مارا، یعنی کل کیا، جان سے مارا، اور پروٹیسٹر کو بھی مارا، اور ساتھ 153 مسجدیں اور امام بارگاہوں پہ بھی اٹیک کیا، لوگوں کو زندہ بھی جلایا، لوگوں کو گردن بھی کاٹے. تو وہ اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس نے پھر وہ نکلے احتجاج کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے مہنگائی کا، آپ باہر کون ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی جو ہم ہمسایہ ہونے کے ناطے، جو بھائی ہونے کے ناطے، جو ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے، جو امہ کے جو ایک ہمارے ساتھی ہیں اس کے ناطے، وہ ہم اپنی ڈیوٹی ادھر اپنی لمٹ رکھیں. جہاں وہاں وہ ان کے اپنے ایرانی لوگوں کے اپنے ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا افغانستان کا، تو افغانستان میں بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی. 19 اپریل 2025 کو 4 سال کے بعد میں گیا وہاں، کوئی 21 کے بعد کوئی وزٹ نہیں تھی. پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب بھی گئے، پھر انٹیریئر منسٹر صاحب بھی. اس کے بعد وہ جو 2 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، جو اپنا کولیشن گورنمنٹ تھی 12 پارٹیز کی، تو اس میں ہم نے ایک ازبکستان کو پاکستان کو افغانستان کے ذریعے ریل کنیکٹیوٹی کا پلان کیا، تاکہ ہم پوری سینٹرل ایشیا میں کنیکٹ ہو جائیں گے ریلوے کے ذریعے پورا پاکستان، اور ادھر گوادر کے ذریعے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر وہ یورپ تک وہاں آلریڈی لائن سب بچھا ہوا ہے انفراسٹرکچر. تو اس کے لیے اس وقت اپریل تک افغانستان جو ہے وہ آن بورڈ نہیں تھا، انہوں نے راضی نامہ نہیں کیا تھا کہ سائن کرنے کے لیے. اور جو ہماری فیڈ بیک تھی اس وقت ہرات کے ذریعے کوئی پلان بننا تھا پاکستان سے بالا والا وہ کنیکٹیوٹی، ریلوے کنیکٹیوٹی. تو اس کا اپریل میں جانے کا یہ ہوا کہ کھل کے ان کی جو اکانومی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، ان کے ریفیوجیز کے حوالے سے، ان کے پولیٹیکل جتنا ان کا ایجنڈا تھا، تین راؤنڈ میٹنگ، میری میٹنگ جو 1 دن کی وزٹ تھی ان کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، ان کے ڈپٹی وزیر اعظم حنفی صاحب کے ساتھ، اور تیسرا متقی صاحب کے ساتھ، تینوں کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ ہماری ڈیلیگیشن لیول کے ہوئے. جو فیصلے ہم نے کیے، میں نے وہاں متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس لائیو کی، جو کہ پاکستان افغانستان سمیت دنیا میں دیکھی گئی. جو ہم نے وعدے کیے یا جو فیصلے اناؤنس کیے اس کے اوپر عمل درآمد کیا آگے ودن فیو ویکس. تو پاکستان تو اپنا پوری ذمہ داری ادا کی، اور اس کے نتیجے میں جولائی میں وہ پھر مانے کے آئیں جی اپنا پاکستان، ازبکستان اور افغانستان سائن کرتے ہیں، اور وہ ریلوے ایگریمنٹ سائن ہوا. آپ کو یاد ہے فریم ورک ایگریمنٹ، جس میں ہمارے اپنا حنیف عباسی صاحب ریلوے منسٹر، وہ ازبکستان کے ٹرانسپورٹ منسٹر، اور افغانستان کے ہم تینوں فارن منسٹر جو تھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ ایک سائن ہوا. تو وہ اس کا نتیجہ تھا. اگست میں پھر ہم ٹرائل لیٹرل میٹنگ، پہلے مئی میں انفارمل ہوئی. میری ویسے وزٹ تھی 19 مئی کو، اور 20-25 کو فارن منسٹر وانگ ای کی میٹنگ 19 مئی کو ہوئی میری، اور ٹرائل لیٹرل میٹنگ جو ہے انفارمل وہ بیجنگ میں ہوئی. اور یہ فیصلہ ہوا کہ فارمل میٹنگ ان کی ریکویسٹ پہ کابل میں ہو. وہ ہم اگست میں گئے تینوں. تو ہماری اب پاکستان کی اب سارا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا آس کیا ہے؟ ایک پہ آپ اپنا سوائل مہربانی کر کے نہ استعمال ہونے دیں ٹی ٹی پی کو،
BLA کو, مجید بریگیڈ کو، ایون جو ہندوستان جو خارجی ہیں اور ISKP، اس طرح کے جتنے بھی آؤٹ فٹس ہیں اس کو منع کر. میں نے یہ بات ان کی لیڈرشپ کو، میرے ساتھی موجود تھے ڈیلیگیشن ممبرز، ان کی لیڈرشپ کو یہ کہی کہ اگر آپ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے ایک دن یہ آپ کو بھی ہانٹ کریں گے. یہ میں نے ان کے منہ پہ بات کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے. بڑی بدقسمتی ہے میرے نزدیک. ہم آج بھی ہماری حکومت، میں فیلڈ مارشل صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہترین ریلیشن رہے. وہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ بھی ہمارا مسلمان برادر ملک. ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے اور ان کے لوگ ہمیں بھی عزیز ہیں. لیکن یہ جو ایک رجیم ہے جو کہ اپنے اس معاملے کو ڈیلیور نہیں کر سکی، یہ سارا مسئلے کا جو وجہ ہے وہ ہے. اور آپ نے دیکھا اب ہم ہر ہفتے اپنے جوانوں کے اور اپنے آفیسرز کے، شہیدوں کے تو جنازے اٹھائیں تو وہ تو ہمیں منظور نہیں ہے. پھر تو ہم تو لاسٹ ٹیررسٹ کو بھی ایلیمینیٹ کریں گے. اور ٹیررزم کو ختم کرنا جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ جنگ لڑیں. 2013 سے 2017 میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران ہم نے یہ جنگ سکسیسفلی لڑی ہے، جو کہ پچھلے کئی سالوں میں یعنی یہ کوٹ کیا گیا. میں یعنی انٹرنیشنل جو لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، میں اس موجود تھا. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کین یو ڈو وٹ جنرل مشرف and the earlier regimes couldn't do and take on the terrorists in the northern part of Pakistan and take this head on. یہ میں اس میٹنگ میں نیو یارک میں موجود تھا. یہ سینیٹر کیری اور جو بائیڈن صاحب کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے. تو ہم نے فیصلہ کیا میاں نواز صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے، ہم نے ضرب عضب شروع کیا. کو آسان کام نہیں تھا. میں ایز فائنانس منسٹر 100 بلین روپیز ورچولی رفلی پر اینم اس کو ہم فائنانس کرتے رہے ہیں 4 سال کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ آج 20, 12, 13 کا اسٹیٹسٹکس نکالیں اور ادھر 20, 17, 18 کا نکالیں تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ورچولی واز ایلیمینیٹڈ. کیا کون قصوروار ہے؟ میں اب سیاست نہیں میں داخل ہونا چاہتا، لیکن یہ آپ ماشاءاللہ سب بڑے سمجھدار اپنا ایکسپرٹ صحافی ہیں. آپ خود انالائز کریں کہ کون سی چیز نے خرابی پیدا کی کہ دوبارہ یہ مینس کھڑا ہو گیا پاکستان میں. وہ ہم نے جی کپ آف ٹی کے لیے ہم اب کابل آئے ہیں. یہ بھائی ہیں TTP جو 40-50 ہزار چلے گئے تھے، ان کو بارڈر کھول دیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی فری موومنٹ آ جاؤ. ادھر سے ہارڈن کرمنل جو تھے جیلوں میں بند، جنہوں نے سوات جیسے جگہ پہ پاکستان کا جھنڈا، ان کو ہم نے آزاد کر دیا. وہ ہمیں لے ڈوبی. وہ دوبارہ ساری کی ساری جو ہے ریسٹرکشن ہوئی ہے. لیکن پرعزم ہے یہ حکومت، پرعزم ہے میاں شہباز شریف ایز وزیر اعظم، پرعزم ہے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید اعظم منیر. اس مینس کو ہم نے ختم کرنا، کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کون سی سیکیورٹی اور کون سی پیس اور کون سا ڈیولپمنٹ اور کون سی ترقی اور کون سی خوشحالی. تو اس لیے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب بھی آپ نے دیکھی. آپ نے ابھی یہ ابھی آپریشن ابھی لانچ ہوا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو ٹیررزم کے خاتمے اور اس کے لیے ہماری جو ہے نا وش اینڈ کوشش کہ افغانستان کو اٹس نیور ٹو لیٹ، ان کو اپنا فل ریزالو کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اگر ان کو چاہیے اس کو ایلیمینیٹ کرنا وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہم نے اپنی جب آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن بہت پیک پہ پہنچا تو وہ پھر یا اکراس دی بارڈر بھاگے یا ملک کے اندر بھاگے. ہم نے دوسرا آپریشن شروع کیا ضرب عضب کے بعد رد الفساد وچ واز ڈومیسٹکلی تھرو آؤٹ دی کنٹری. تو انشاءاللہ لیڈرشپ کا اس حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. بہت شکریہ.